الحمد للہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم۔ ہمارا دین صرف ایک یعنی اسلام۔ اللہ تعالی ہمارا حاکم ہے، اطاعت و عبادت صرف اسی کا حق ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے جو قانون ہمارے لیے بھیجا ہے اس قانون کو دین کہتے ہیں، اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ارشاد باری ہے، رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے جس دین کو پسند کیا وہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا نام اسلام رکھا اور اس اسلام کو اپنے تمام بندوں پر واجب العمل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین یا قانون اللہ کے بندوں پر نافذ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ کسی اور دین یا قانون کو حق مانتے ہیں، اس پر چلتے ہیں یا اس کے متلاشی ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 83 میں، کیا ان لوگوں کو اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش ہے؟ حالانکہ آسمان و زمین والے سب توہن و کرہن اللہ ہی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور قانون یا ضابطہ کی پیروی کرتے ہیں وہ آخرت میں سرخرو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا متلاشی ہوگا تو وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اسلام کے معنی اطاعت و فرما برداری کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ حج آیت نمبر 34 میں، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ صرف ایک ہے لہٰذا صرف اسی کے لیے اسلام لاؤ، یعنی صرف اسی کی فرما برداری کرو۔ اسلام کے معنی سپرد کر دینے کے بھی ہیں۔ جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنی خواہشات پر نہیں چلتا بلکہ اس کی تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کے اشارے پر ہوتی ہیں۔ وہ آزاد نہیں ہوتا بلکہ احکام الہی کا پابند ہوتا ہے۔ اس کا تو پھر یہ قول ہوتا ہے، محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسلام کے معنی سر جھکا دینے یعنی سر تسلیم خم کر دینے کے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، البتہ جو لوگ اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دے اور نیک کام کرتا رہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس اچھا بدلہ ہے۔ اسلام ہی ہدایت ہے اور اسلام پر چلنے ہی سے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، اے رسول اگر یہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیجئے میں نے اور میرے متبعین نے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اور اے رسول آپ اہل کتاب اور ناخواندہ لوگوں سے پوچھئے کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟
اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر وہ اسلام سے منہ موڑیں تو آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 14 میں، قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام قبول کروں۔ اسلام ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پانے کی توفیق ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس شخص کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہوتا ہے۔ آیات بالا سے ثابت ہوا کہ اسلام نور ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، انسانوں کے افکار و تصورات کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اے اولاد آدم، جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ یہ ہدایت اسلام کی صورت میں نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کے بعد اب کسی اور چیز کی پیروی میں گمراہی کے سوا اور کیا مل سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نازل کردہ قانون یعنی اسلام کی پیروی کو فرض کر دیا اور دوسروں کی پیروی کو حرام کر دیا۔ ارشاد باری ہے سورہ اعراف آیت نمبر 3 میں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اے لوگو جو چیز تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل ہوئی ہے صرف اس کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی کامل کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اے ایمان والو، اس آیت پر غور کیجئے، سوچئے کہ آپ کا دین کامل ہے یا نہیں؟ کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ کیا اس میں کوئی نقص ہے؟ اگر اس دین میں کوئی کمی یا نقص ہے تو پھر دین کامل نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اس دین کو آپ کامل ہی سمجھتے ہوں گے، تو پھر سوچئے کہ یہ دین کس دن کامل ہوا تھا۔ آپ یہی کہیں گے کہ اس دن کامل ہوا تھا جس دن مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تھی۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی۔ گویا دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کامل ہوا تھا۔ پھر آپ سوچئے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جن میں یہ دین کامل ہوا تھا۔ یقیناً وہ 2 ہی چیزیں تھیں، ایک قرآن مجید، دوسری حدیث شریف۔ لہذا ثابت ہوا کہ اسلام صرف قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ اسلام قرآن و حدیث کا نام ہے۔ انہی 2 چیزوں میں اسلام مکمل ہوا تھا۔ تیسری کوئی چیز اس دین میں نہ اس وقت شامل تھی اور نہ اب شامل ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز اس دین میں اسی وقت شامل ہو سکتی ہے جب اس دین کو ناقص مانا جائے، لیکن یہ عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے، لہذا کفر ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اسلام کامل دین ہے، لہذا اب اس میں نہ کسی کے اجتہاد و قیاس کو داخل کرنے کا سوال پیدا ہو سکتا ہے اور نہ کسی نیک کام کو شامل کرنے کا جو پہلے سے اس میں موجود نہ ہو، یعنی اسلام میں رائے اور بدعت حسنہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام کو کامل مان لینے کے بعد اب آپ ذرا اپنی حالت کا بھی جائزہ لیجئے۔ کیا آپ کا دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ کیا آپ کا دین قرآن و حدیث کے اندر ہی محفوظ و محصور ہے، یا قرآن و حدیث کے علاوہ بھی
بعض چیزوں کو آپ نے دین شمار کر رکھا ہے؟ اگر آپ اس دین کو قرآن و حدیث کے اندر ہی محفوظ و محصور مانتے ہیں تو پھر آپ فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ سب کا دین ایک کیوں نہیں ہوتا؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ آپ نے سر چشمہ ہدایت سے آگے بڑھ کر کسی اور چیز کو بھی ہدایت سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ آپ نے ائمہ اور علماء کے فتووں اور اجتہاد کو بھی دین سمجھ رکھا ہے؟ یہی نہیں بلکہ قرآن و حدیث کو ان کا تابع کر دیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے قانون کو انسانوں کی رائے کا تابع کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ کفر نہیں؟ کیا آپ نے کبھی مذہبی دنیا کا جائزہ لیا ہے؟ یہ تو ضرور ہے کہ بعض فرقے بعض فرقوں کو گمراہ سمجھتے ہیں، لیکن بعض فرقے ایسے بھی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو حق پر سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ان 4 یا 5 فرقوں کے فرقہ وارانہ مذاہب میں سے ہر ایک اسلام ہے، یا ان فرقہ وارانہ مذاہب کا مجموعہ اسلام ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسری بات کا تو آپ بڑی آسانی سے انکار کر دیں گے، اس لیے اس کو مان لینے کے بعد تو کسی مذہب میں بھی پورا اسلام نہیں ہوگا، اسلام کا ایک جز ہی ہوگا، اور یہ بات کسی کو منظور نہیں ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کو کامل اسلام نہ سمجھے۔ رہ گئی دوسری صورت، یعنی ان میں سے ہر ایک اسلام ہے، تو پھر ایک اور مشکل پیش آئے گی، وہ یہ کہ ان فرقہ وارانہ مذاہب میں بے حد اختلاف ہے، حلال و حرام کا فرق ہے، ایک ہی چیز ایک مذہب میں حلال ہے تو دوسرے مذہب میں حرام ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ دونوں حق پر ہیں، یعنی دونوں فرقہ وارانہ مذاہب اسلام ہیں۔ سوچئے، کیا ہر ایک کو اسلام ماننے کے بعد نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ ایک اسلام کے کئی اسلام بن جائیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ صحیح صورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک نو مسلم اس بات سے کتنا پریشان ہوگا جبکہ اس سے یہ کہا جائے گا کہ یہ تمام مذاہب ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہوئے بھی اسلام ہیں۔ اگر کسی مذہب میں کوئی چیز حلال ہے تو وہ بھی اسلام ہے، اگر دوسرے مذہب میں وہی چیز حرام ہے تو وہ بھی اسلام ہے۔ اس کے مقابلہ میں اگر اس نو مسلم سے یہ کہہ دیا جائے کہ بس جو کچھ قرآن و حدیث میں ہے وہ اسلام ہے، تو یہ بات اس کے لیے کتنی سکون بخش ہوگی۔ آخر ان مذاہب کے بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ فتووں کو دین میں داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا قرآن و حدیث میں کامل اسلام نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا اسلام ناقص تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان فتووں نے ایک اسلام کے کئی اسلام بنا دیے، ان کی وجہ سے امت کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس بات کی سختی سے ممانعت کی تھی، امت اسی پر کاربند ہو گئی۔ پھر جو نقصان ہوا وہ ظاہر و باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اللہ کی رسی یقیناً اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے جو اس نے نازل فرمائی ہے، اور جو ظاہر ہے کہ صرف قرآن و حدیث کے اندر محفوظ ہے، لہٰذا صرف قرآن و حدیث کو دین ماننے کے بعد ہی ہم سب ایک ہو سکتے ہیں اور فرقہ بندی سے بچ سکتے ہیں۔ اہل کتاب میں بھی کئی فرقے ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی روش سے ہوشیار کر کے فرقہ بندی کی ممانعت فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقے فرقے ہو گئے اور واضح دلائل آنے کے بعد بھی اپنے اختلافات پر جمے رہے، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دوسری جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی غلط روش کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اہل کتاب دلیل آ جانے کے بعد بھی متفرق رہے، یعنی اپنے اپنے مذہب پر جمے رہے، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے صرف اللہ اکیلے کے ہو جائیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، علماء کے فتووں اور فرقہ وارانہ مذاہب کو بھی دین سمجھتے رہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان معلوم ہو جانے کے بعد بھی اپنے اپنے علماء کی باتوں پر جمے رہے، گویا انہوں نے ان علماء کی عبادت کی، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ اکیلے کی عبادت کریں۔ یہی صورت موجودہ فرقوں میں نہیں پائی جاتی؟ کیا قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل مل جانے کے بعد بھی ہر فرقہ کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر جمے نہیں رہتے؟ غور کیجئے، کیا یہ فعل آیت بالا کی روح سے شرک نہیں؟ کاش ان لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا، اور اگر ہو گیا تھا تو واضح دلیل مل جانے کے بعد اسے ختم کر دیتے۔ کاش اس اختلاف کو بنیاد بنا کر فرقہ نہ بناتے، اصول ایک ہی مانتے، یعنی قرآن و حدیث ہی کو دین سمجھتے۔ جب آیت یا حدیث مل جاتی تو اس کی روشنی میں اپنے آپ کو موڑ لیتے، آیت یا حدیث کو نہ موڑتے، اپنے اختلاف کی خاطر قرآن و حدیث سے صرف نظر نہ کرتے، نہ قرآن و حدیث کو اپنے مذہب کا تابع بناتے۔ اے کاش اگر ایسا ہوتا تو یہ فرقہ بندی کی لعنت کبھی مسلط نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک تھا، ہم اسی پر چلتے تو ایک رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلتے رہو اور خبردار دوسرے راستوں پر نہ چلنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستہ سے بھٹکا دیں گے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں فرمایا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین اسلام پر یکسو ہو کر قائم رہو، یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طرف متوجہ نہ ہو، تمہاری تمام توجہ کا مرکز صرف اسلام ہو، یعنی صرف قرآن و حدیث پر یکسو ہو کر عمل کرو، فرقہ بندی سے بچو۔ فرقہ بندی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور فرقہ فرقہ بن گئے، اے رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور یقیناً اسے ہر شخص ناپسند کرے گا، لیکن اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہی شخص جو فرقہ بندی سے بیزار ہے کیوں ان موجودہ فرقوں سے الگ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنون میں، وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، یہ تمہاری جماعت حقیقتاً ایک ہی جماعت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، لہٰذا مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک جماعت دیکھنا چاہتا ہے تو پھر کیوں نہ ہم ایک جماعت بن جائیں، فرقے فرقے نہ بنیں۔ فرقے فرقے بنا لینا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو ہم کو اس سے بیزار ہونا چاہیے۔ اختلاف اور فرقہ بندی کو ختم کرنے کی کیا صورت ہے؟ اگر آپ سنجیدگی سے غور کریں گے تو آپ خود اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اس کی بس ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ کہ ہم اپنا دین صرف اسلام کو مانیں، فرقہ وارانہ مذاہب سے کنارہ کش ہو جائیں، اسلام پر عمل کرنے کے لیے صرف قرآن و حدیث کی طرف رجوع کریں، جو چیز قرآن و حدیث میں نہ ہو اس پر رائے زنی نہ کریں، نہ رائے زنی ہوگی نہ اختلافات ہوں گے۔ جماعت المسلمین یہی دعوت لے کر کھڑی ہوئی ہے، اٹھیے جماعت المسلمین کی دعوت قبول کیجئے اور اس کے ساتھ تعاون فرمائیے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔